بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان چھٹی تنبیہ سے معاطات کے ملزمات کے چوتھے حصے کو بیان کرنا ہے کہ مزید ملزمات اس کے اندر کیا ہیں۔ اس سلسلے میں آج کے ہمارے درس کے اہم عناوین میں سے ایک عنوان معاملے کے فسخ ہونے پر قول بالاباحہ کی صورت میں حکم کیا ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم اس بحث کو بیان کر رہے تھے، اور آج اسی بحث کو آگے بھی بڑھائیں گے اس عنوان کے اندر۔ شیخ انصاری کا تبصرہ کیا ہوتا ہے، اور پھر معاطات میں عقد جائز سے نقل کرنے کا حکم کیا ہے، کیونکہ پیچھے ہم عقد لازم سے گفتگو کر رہے ہیں ابھی، اور اس کے بعد عقد جائز سے اگر نقل ہو جائے تو اس سلسلے میں کیا حکم ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ گزشتہ درس کے اندر ہم اس مطلب کو بیان کر رہے تھے کہ فسخ کے بعد عین واپس ہو جاتی ہے۔ عقد لازم سے نقل انجام پائی اور وہاں پر معاملے کو فسخ کیا اس متعاطی نے، اور عین کو واپس کیا۔ تو اب یہاں پر ہم بحث کر رہے تھے کہ آیا تراد جائز ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ تراد جائز ہے تو جیسے ہم نے قول بالملک کی صورت میں بحث کی، قول بالملک کی صورت میں آیا تراد جائز ہے یا تراد جائز نہیں ہے، تو وہاں پر ہم نے دو احتمال دیے، اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے احتمال کو اجود قرار دیا قول بالملک کی صورت میں، اور وہ یہ تھا کہ استصحاب تراد کا جاری نہیں ہوگا، جواز تراد نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہاں پر لازم ہوتا ہے۔ پھر قول بالاباحہ کی صورت میں بحث کو اسی کو آگے بڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَقَضَى عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ، جس طرح قول بالملک کی صورت میں ہم نے کہا کہ ہم استصحاب جاری نہیں کر سکتے اور جواز تراد جو ہے یہاں پر نہیں ہوگا، تو یہاں پر بھی قول بالاباحہ کی صورت میں بھی معاملہ ایسے ہی ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ لأن التصرف الناقل یکشف عن سبق الملک للمتصرف، چونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ متعاطی جب نقل انجام دیتا ہے عقد لازم سے، تو یہ تصرف ناقل کاشف ہے اس بات سے کہ اس متصرف کے لیے آنما اس تصرف سے پہلے ملکیت وجود پاتی ہے، ملکیت حادث ہوتی ہے، یعنی اس تصرف سے پہلے وہ اس چیز کا مالک بنتا ہے، اور یہ تصرف ناقل اسی کی ملکیت میں دروا کے انجام پاتا ہے۔ فَيَرْجِعُ بِالْفَسْخِ إِلَى مِلْكِ الثَّانِي، تو اب اگر وہ معاملے کو فسخ کر رہا ہے کہ جو اس نے تصرف ناقل انجام دیا تھا، تو اس کے بعد اگر وہ معاملے کو فسخ کرتا ہے تو فسخ سے وہ چیز، وہ عین جب واپس پلٹتی ہے تو یہ اپنے اس پہلے مالک کی طرف نہیں پلٹتی، بلکہ اسی دوسرے کی ملکیت میں وہ پلٹتی ہے۔ یعنی وہ دوسرے سے مراد کیا ہے ثانی سے؟ یعنی وہ کہ جو ناقل ہے جس نے اس چیز کو نقل کیا تھا، نقل سے پہلے چونکہ وہ مالک بنا تھا، تو اب وہ چیز جب واپس پلٹتی ہے تو اسی کی ملکیت میں آتی ہے، لہذا فلا دلیل علی زوالہ، اور اس ملکیت کے زوال پر کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ اب ہم کہیں کہ وہ جو ملکیت حادث ہوئی تھی اب وہ عین کے واپسی کے بعد نہیں رہے گی۔ بل الحکم ہونا اولا منہ علی القول بالملک، آپ فرماتے ہیں کہ بلکہ یہاں تو جو قول ہے، یعنی یہ حکم ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں تراد جائز نہیں ہے، معاطات لازم ہوگا، یہ اولا ہے منہ اس حکم سے جو قول بالملک کی صورت میں تھا، اس سے یہ اولا تر ہے، کیونکہ دیکھیں قول بالملک میں اس کی وجہ یہ ہے، اس اولویت کی وجہ اولویت یہ ہے کہ دیکھیں قول بالملک کی صورت میں ایک جواز تراد پہلے تھا، یعنی نقل لازم سے پہلے تراد ممکن تھا، اور لہٰذا ہم وہاں پر کہتے ہیں کہ نقل کے بعد اور وہ چیز جب واپس آتی ہے تو آیا وہ تراد باقی ہے یا باقی نہیں ہے۔ لیکن قول بالاباحہ کی صورت میں تو آقا فرماتے ہیں کہ اس نقل سے پہلے جواز تراد جیسی کوئی چیز ہے نہیں، چونکہ تراد جو ہے ایک ایسی اصطلاح ہے جو مخصوص ہے کہاں پر؟ جہاں پر ملکیت متزلزلہ کی بات ہو، یعنی ایک چیز مفید ملکیت ہے لیکن متزلزل جائز ہے، تو وہاں پر تراد کی بات تھی، درست ہے۔ اور یہاں پر یعنی نقل سے پہلے جو چیز یہاں پر تھی وہ سلطنت تھی، یعنی اس مالک اصلی کی جو کہ مبی تھا، مثلا اس کی اپنے مال پر سلطنت باقی تھی۔ اب جب اس نے نقل کر دیا اور نقل سے آنما پہلے ایک ملکیت حادث ہو گئی، تو وہ ملکیت سابقہ جو تھی اس مالک اصلی کی وہ تو یہاں رہی نہیں۔ جب وہ یہاں رہی نہیں تو اب ہم اس فسخ کے بعد وہ عین جب واپس پلٹتی ہے
تو یہ ہمیں شک نہیں ہوتا کہ آیا وہ ملکیت سابقہ مالک اصلی کی ابھی ہے یا نہیں ہے، چونکہ تصرف سے پہلے جیسے ہی اس دوسرے شخص کی ناقل کی ملکیت وجود پاتی ہے تو وہ پہلی والی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا آقا فرماتے ہیں کہ ایک اولویت جو ہے وہ اس اعتبار سے، قول بالملک میں پھر بھی تراد کا جواز تھا، تراد موجود تھا نقل سے پہلے، نقل کے بعد اسی تراد کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے، اور وہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حساب جاری نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر تو اصلاً جو اس طرح کا کوئی شک ہی نہیں کیا جا سکتا کہ مثلا پہلے جو اس مالک اصلی کی ملکیت تھی اس چیز پر، آیا وہ اب باقی ہے؟ باقی نہیں ہے، وہ سلطنت اب باقی ہے؟ باقی نہیں ہے، چونکہ یہاں تو اس ناقل کے لیے ملکیت حادث ہو چکی ہوتی ہے اس تصرف سے پہلے، وہ پہلی ملکیت سابقہ مالک اصلی کی تو مرتفع ہو چکی، جب وہ مرتفع ہو چکی تو یہاں پر بدرجہ اولا جب یہ عین واپس پلٹتی ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ معاطات لازم ہے اور یہ اسی دوسرے شخص کی ملکیت میں پلٹتی ہے۔ خود آقا اس کو آگے وضاحت دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیں لعدم تحقق جواز تراد فی السابق ہونا حتی یستصحب، اس لیے کہ یہاں اس قول بالاباحہ کی صورت میں تو تراد کا جواز تحقق نہیں رکھتا اس تصرف سے پہلے حتی یستصحب، جو اس کو استصحاب کیا جائے، یعنی اباحہ کے قول کی بنیاد پر جب ہم کہتے ہیں کہ معاطات مفید اباحہ ہے تو یہاں ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی جس طرح قول بالملک میں تھی کہ وہاں تصرف سے پہلے تراد کا جواز تھا اور تصرف کے بعد جو ہے اس کو استصحاب کرنے کے حوالے سے شک کیا جا رہا تھا۔ تراد جیسے ہم نے عرض کیا کہ تراد وہاں پر مد نظر ہے ایک اصطلاح کہ جہاں پر ہم قائل بالملک ہو، یہاں تو ہم قائل بالاباحہ تھے، قائل بالاباحہ میں تو معاطات میں تراد کا اس طرح تحقق نہیں تھا تصرف سے پہلے تراد کے جواز کا، بل المحقق، بلکہ وہ چیز جو پہلے تھی اس تصرف سے وہ اصالت و بقاء سلطنت المالک الاول، مالک اول کی سلطنت باقی تھی اپنی مال پر، المکتوب انتفاعها، اور وہ یقینی ہے اس تصرف سے پہلے مکتوب، یعنی یقین ہے کہ منتفی ہو گئی۔ کیوں منتفی ہو گئی؟ کیونکہ جیسے ہی اس نے تصرف ناقل انجام دیا تو اس تصرف ناقل سے آنن ما پہلے ملکیت خود ثانی اس ناقل کے لیے حادث ہو رہی ہے، اس مالک اول کی جو ملکیت تھی، جو اس کی سلطنت تھی، وہ یقیناً جو ہے یہاں سے ختم ہو رہی ہے۔ جب ختم ہو رہی ہے تو یہاں جیسے ہی وہ چیز واپس پلٹتی ہے تو اسی دوسرے کے ہی ناقل کی ہی ملکیت میں وہ واپس پلٹے گی۔ تو یوں آغا قول بالاباحہ کی صورت میں وہی قول بالملک والے حکم کو بیان فرماتے ہیں، بلکہ بطریق اولا فرماتے ہیں کہ یہ حکم یہاں پر مترتب ہوتا ہے۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، استدراک کرتے ہیں اور تبصرہ فرماتے ہیں کہ دو یہاں پر باتیں تبصرے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ نام لو قلنا، لیکن ہاں اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں، یہ استدراک کرتے ہیں پیچھے جو ہم نے کہا نا کہ قول بالاباحہ کی صورت میں وہ ملکیت جو ہے وہ تصرف ناقل جو ہے وہ کاشف ہے کہ آنن ما پہلے اس ناقل کے لیے ملکیت حادث ہوتی ہے، اور یوں ہم نے ایک حکم بیان کر دیا۔ اب شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ نام لو قلنا، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ بأن الکاشف عن الملک هو العقد الناقل، کہ ملکیت سے جو کاشف ہے یعنی ملکیت کو جو کشف کر رہا ہے اس ناقل کے لیے وہ عقد ناقل ہے، یعنی یہ کس کے مقابلے میں عقد ناقل لے کے آ رہے ہیں؟ یہ تصرف ناقل کے مقابلے میں، یعنی پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ تصرف ناقل جو ہے وہ کاشف از ملکیت ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ جو کاشف از ملکیت ہے وہ عقد ناقل ہے نہ تصرف ناقل، تو اس صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا فَرَضْنَا ارتفاعه بالفسق، اگر ہم کہتے ہیں کہ کاشف از ملک جو ہے وہ عقد ناقل ہے، اور پھر ہم فرض کرتے ہیں جب اس بات کو کہ ارتفاعه بالفسق، وہ عقد تو فسق سے مرتفع ہو گیا، یعنی عقد جو انجام پایا تھا فسق کے بعد تو وہ عقد نہیں رہا، عاد الملک الی المالک الاول، تو یہاں پر وہ ملک پھر کیا ہو جاتی ہے؟ نتیجے میں پلٹتی ہے اس مالک اول کی طرف، درست ہے، چونکہ جو کاشف از ملک تھا وہ عقد ناقل تھا، عقد ناقل نہیں رہا، بس وہ ملک کہاں پلٹے کی؟ مالک اول کی طرف۔ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا لِغَيْرِهِ، اگرچہ مالک اول کی طرف اس کی ملکیت میں وہ چیز واپس آتی ہے لیکن مباح ہوتی ہے اس کے دوسرے شخص کے لیے، یعنی جو مباح لہو ہے، مثلا جس کے لیے اس مالک نے اس کو مباح قرار دیا تھا، اس کے لیے پھر وہ مباح ہوتی ہے، ما لم یسترد عوضہ، اس وقت تک کہ جب تک وہ غیر، وہ دوسرا شخص جو ہے یعنی وہ مباح لہو جو ہے وہ اپنے عوض کو اس مبیح سے واپس طلب نہ کیا ہو۔ اس نے اگر اس نے اپنے عوض کو طلب نہیں کیا، واپس نہیں کیا، تو پھر وہ چیز جیسے ہی فس ہو کے واپس آئے گی اس مباح لہو کے پاس، وہ اس کے لیے مباح ہوگی، کیونکہ اس مالک اصلی نے تو اس کو اباحہ قرار دیا تھا، لیکن ملکیت اس مالک اصلی کی طرف واپس جائے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نام لو قلنا، اگر ہم اس طرح کے قائل ہو جاتے ہیں کہ کاشف از ملک عقد ناقل ہے، کہ جس کے نتیجے میں وہ چیز فس کے بعد مالک اصلی کی طرف واپس پلٹتی ہے، تو کانا مقتضا قاعدۃ السلطنت جواز الطلاق،
تو یہاں پر قائد سلطنت کی تقاضا جواز تراد ہے، چونکہ مالک اول کی سلطنت جو ہے وہ اپنے مال پر آ کر جب باقی رہتی ہے اور اسی کی ملکیت میں وہ چیز واپس پلٹتی ہے، تو سلطنت کی تقاضا یہ ہے کہ تراد یہاں پر جائز ہے، یعنی اگر وہ رجوع کرنا چاہے مالک اصلی اپنی عین کو واپس لے سکتا ہے، اور یہاں تراد چونکہ دونوں عین محفوظ ہیں اور واپس کی جا سکتی ہیں تو یہ تراد جو ہے جائز ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ لو فورضا کون العوض الاخر باقی ملک مالک الاول، یہ بھی اس وقت کہ اگر فرض کیا جائے کہ وہ دوسرا جو عوض ہے وہ اس یعنی مالک اول کی جو ملکیت پر باقی ہو، اوائد الہ بفسخ، یا مثلا اگر اس دوسرے عوض کو بھی اگر اس نے کہیں اور منتقل کیا تھا تو وہ دوبارہ فسخ کے ذریعے اس کی طرف واپس ہوا ہو، یعنی وہ دوسرا عوض بھی بہرحال باقی ہو علی ملک مالک ہی الاول، یعنی اپنے اس کے مالک اصلی پر، اور یعنی دوسرا عوض کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ دوسرا عوض جو مباح لہو کی جانب سے مبیح کے ہاتھ میں تھا، اب ادھر سے مباح لہو نے وہ چیز آگے منتقل کی تھی، واپس پلٹ کر آئی، تو اب ہم کہتے ہیں کہ تراد جائز ہے قول بالاباحہ کی صورت میں اگر ہم کاشف کو عقد ناقل کو کاشف جانتے ہیں از ملک۔ لیکن یہ کب جو ہے ہم اس کو تراد کو جائز جانتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دوسرا عوض کے جو خود مباح لہو کا مبیح کے ہاتھ میں تھا وہ اگر باقی ہو علی ملک مالک ہی الاول، یعنی اپنے اس اصلی مالک کی ملکیت پر، او عائدن الیہ بفسخ، یا مثلا اگر اس نے مبین نے اس کو آگے کہیں منتقل کیا تھا تو وہ اس کی طرف واپس پلٹی ہو فسخ کے ذریعے۔ تو اس طرح یہ ایک تبصرہ ہے کہ جو شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ اگر ہم یوں کاشف از ملک کو عقد ناقل جانتے ہیں تو یہاں پر پھر بات چینج ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی گزشتہ ہمارے اس قول بالاباحہ کی صورت میں جو ہم نے حکم بیان کیا تھا کہ جہاں ہم نے کہا تھا کہ تراد جائز نہیں ہے، تو یہاں اس صورت میں پھر تراد جائز ہو جائے گا اور معاملہ جو ہے معاطات کا پھر لازم نہیں رہے گا۔ اسی طرح پھر ایک اور تبصرہ فرماتے ہیں کہ وَقَضَا لَوْ قُلْنَا، وہ قضا یعنی یہ کہ معاطات جائز ہوگا اور عقد جو ہے وہ عقد لازم سے نقل جو ہے یہ ملزم قرار نہیں پائے گی معاطات کے لیے، لو قلنا اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ بِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَتَوَقَّفْ عَلَى سَبْقِ الْمِلْك، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں بیع سب کے ملک پر موقوف نہیں ہے، یعنی آپ جب بیع انجام دیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے مالک ہو، یعنی لا بیع الا فی ملک کے قاعدے کو اگر ہم قبول نہیں کرتے، درست ہے، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر بھی یہ معاطات لازم نہیں قرار پائے گی اس صورت میں، بل یکفی فی اباحۃ التصرف والاطلاق، فرماتے ہیں اگر ہم بیع کو سب کے ملک پہ موقوف نہیں جانتے پھر بیع کیسے انجام دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس میں ہم کافی جانتے ہیں، یعنی بل یکفی فی اس بیع کے لیے کافی ہے کہ اباحۃ تصرف اور اطلاف ہو، یعنی آپ کو دوسرے شخص نے ایک چیز دی ہو اور اباحۃ تصرف کے عنوان سے اور اطلاف کے عنوان سے کہ آپ کے لیے اس کو تلف کرنا مباح ہے، جب اس نے یہ کہا ہے کہ اباحۃ تصرف ہے آپ کے لیے اور اس کو تلف کرنا آپ کے لیے مباح ہے، اب یہی کافی ہے کہ آپ اس کو بیع کریں، اس کو آگے منتقل کریں۔ وَيَمْلِكُ الثَّمَنَ بِالْبَيْعِ، اس صورت میں پھر وہ شخص جب بیع انجام دے گا تو وہ مالک بنتا ہے اس کے ثمن کا اس بیع کے ذریعے۔ اب اس صورت میں اگر فرض کرتے ہیں کہ معاملہ فسخ ہو جاتا ہے اور عین واپس پلٹتی ہے تو یہاں پر بھی آپ فرماتے ہیں کہ وہ عین جو واپس پلٹے گی تو وہ اپنے اس مالک اصلی کی ملکیت میں واپس پلٹے گی اور اس کی سلطنت یہاں پر بھی محفوظ ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ پہلے تبصرے میں ہم نے کہا کہ اگر کاشف عقد ناقل تھا تو وہاں پر بھی وہ چیز جب فسخ ہو کے واپس پلٹتی ہے تو سلطنت کی تقاضا یہ ہے کہ تراد جائز۔ اب یہاں پر بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ بیع کے لیے ملکیت کا پہلے ہونا ضروری نہیں ہے، اب یہاں پر یہ متعاطی جب اس کو بیع کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ مالک ہو کر بیع کر رہا ہو، بلکہ اس نے جب مبین نے جب اس کو ایک چیز مباح قرار دی اور اس نے آگے اس چیز کو نقل کیا یعنی منتقل کیا عقد لازم سے، اس نے بیع انجام دی اور بیع ملکیت پر موقوف نہیں تھی، اباحہ کافی تھا، تو اب یہاں پر اگر وہ دوبارہ اس بیع کو فسخ کرتا ہے اور وہ چیز واپس پلٹتی ہے، چونکہ وہ مالک تو نہیں تھا مباح لہو، وہ ناقل جو ہے یہاں پر مالک تو نہیں تھا بیع کرنے والا شخص متعاطی، تو لہٰذا وہ چیز جب واپس پلٹتی ہے تو وہ اپنے اصلی مال کی طرف واپس پلٹتی ہے اور یہاں پر وہی سلطنت باقی رہے گی اس کی اپنے مال پر اور معاطات یہاں پر لازم قرار نہیں پائے گا۔ کما تقدم استظہارہ عن جماعۃ فی الامر الرابع، جیسے کہ اس کا استظہار بعض کی جانب سے ہوا تھا چوتھی تنبیہ کے اندر۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے دو تبصرے بیان کیے کہ ایک طرف سے ہم نے کہا کہ یعنی اگر کاشف ہم عقد ناقل قرار دیتے ہیں تو پھر معاطات لازم نہیں ہوگا، یا یہ جو ہم نے کہا کہ اگر ہم بیع کو موقوف پر ملک نہیں جانتے اور پھر وہ شخص بیع کرتا ہے اور وہ چیز واپس آتی ہے تب بھی معاطات لازم نہیں ہوگا، اس قول بالاباحہ کی صورت میں یہ جو دو تبصرے آگے دوبارہ آگے نے بیان کی، یہ دو صورتیں جو دوبارہ نام کے بعد آگے نے بیان کی،
فرماتے ہیں کہ لیکن الوجہین ضعیفان، یہ دونوں استدراک کے بعد، نعم کے بعد کی یہ دو صورتیں آپ فرماتے ہیں کہ ضعیف ہیں، یعنی ایک تو کاشف عقد ناقل ہو، یہ درست نہیں ہے، ایک اور دوسرا یہ کہ لا بیع الا فی ملک کو ہم انکار کریں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اچھا، وجہ ضعف بھی یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں یعنی پہلی صورت کے جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ کاشف عقد ناقل ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عقد ناقل یعنی اس کی ملکیت کا کاشف ہو، چونکہ خود عقد متوقف ہے اس پہ کہ پہلے وہ مالک بنے تاکہ وہ اس چیز کو آگے منتقل کرے، اور اسی لا بیع الا فی ملک کے قاعدے کے مطابق۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ آنما پہلے اس کی ملکیت حادث ہو جاتی ہے تو وہ تصرف ناقل سے پہلے اس کی ملکیت حادث ہو رہی ہے، تو وہی تصرف ناقل اس کی ملکیت کو کاشف ہے، نہ کہ عقد ناقل۔ اور دوسرا لا بیع الا فی ملک، یہ عقلاً اور شرعاً دونوں اعتبار سے معقول نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بیع متوقف پر ملک نہیں ہے، کیونکہ اس کا لازمہ کیا ہوگا کہ مسمن جس کی ملکیت سے جا رہی ہے وہ مبیع جس کی ملکیت سے جا رہی ہے ثمن ایک اور شخص کی ملکیت میں آ جائے، یعنی مسمن کسی کے ملکیت سے جائے اور ثمن کسی اور کی ملکیت میں داخل ہو۔ ہم پہلے اس کو بیان کر چکے ہیں کہ عقلاً اور شرعاً یہ درست نہیں ہے۔ بل الاقوی رجوعہ بالفسخ الی البائع، فرماتے ہیں کہ قویتر یہ ہے کہ رجوعہ یعنی وہ چیز واپس پلٹے گی فسخ کے ذریعے الی البائع، خود بائع کی طرف، یعنی وہ جو مباح لہو ہے، یعنی وہ جو ناقل ہے جس نے یہ بیع انجام دی ہے، یعنی وہ دوسرا شخص، فرماتے ہیں کہ جب وہ معاملے کو فسخ کرتا ہے تو وہ اسی ہی کی طرف جو ہے وہ چیز واپس پلٹے گی، اسی ہی کی ملکیت میں واپس قرار پائے گی۔ اب یہاں پر جو ایک بحث عقد جائز سے نقل کی تھی، ہم نے عناوین کے اندر تو بیان کیا تھا کہ ہم اس کو بیان کریں گے، لیکن یہاں پر چونکہ ایک مستقل بحث ہے اور ٹائم بھی، وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے، تو ہم اس بحث کو آگے بیان کرتے ہیں کہ آیا عقد جائز سے پھر جو نقل انجام پاتی ہے وہ معاطات کے لازم ہونے کا باعث بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔